وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ تسلیم نہیں کریں گے، وہ عوام میں نکلیں گے۔ اتوار کو نماز عشاء کے بعد پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ مشرف نے انہیں NRO دیا، اب NRO 2 ہو جائے گا۔ انہوں نے میچ فکس کر کے الیکشن لڑنا ہے، اگر اتنے ہی پاپولر ہیں تو میدان میں آ جائیں، یہ سب سے پہلے نیب کو ختم کریں گے۔ EVM بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ریورس کریں گے۔ امریکی آفیشل نے پاکستانی سفیر کو کہا اگر عمران خان عدم اعتماد میں بچ گئے تو پاکستان کو نقصان ہوگا، اگر عمران خان ہار گیا تو پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ ان کو پتا تھا کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے ان کو میسج بھیجا ہم تو غلام ہیں، وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ امریکن آفیشل جو تھا اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے، اس نے کہا نہیں، یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا۔ کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے، لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے، کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے۔ ہم کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے۔ میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا۔ میں نکلوں گا اپنی قوم کے اندر۔ اب یہ سارا یہ جمگٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ ہو، کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 ملا تھا ان کو ساروں نے، انہوں نے مل کے جو چوری کی، جنرل مشرف نے انہوں NRO دے دیا، اب یہ NRO 2 ہوگا۔ انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے، انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں، میچ فکس کر کے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، پرسوں سنڈے کو آپ نے سب نے عشاء کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح احتجاج کرنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے۔ کبھی بھی آپ نے احتجاج میں توڑ پھوڑ اور کچھ تصادم نہیں کرنا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی، عدلیہ کی عزت اور جو بھی فیصلہ آیا تسلیم کرتے ہیں۔ عدم اعتماد میں بیرونی مداخلت ہوئی تھی، سپریم کورٹ کم از کم اس مراسلے کو دیکھ تو لیتی۔ بھیڑ بکریوں کی طرح MNAs کی بولیاں لگائی گئیں۔ عدلیہ سے توقع تھی ہارس ٹریڈنگ پر سو موٹو ایکشن لیتی، اتنا کھلے عام تو بنانا ریپبلک میں بھی لوگ نہیں بکتے۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا مایوسی ہوئی مجھے، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی میں عزت کرتا ہوں۔ میں نے ایک ہی دفعہ جیل گزاری ہے اور وہ آزاد عدلیہ کی تحریک کے اندر، جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ افسوس اس لیے ہوا کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جو اسمبلی پروگ کی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی آرٹیکل 5، یعنی کہ بیرونی مداخلت ہوئی تھی پاکستان کے عدم اعتماد پہ۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کم از کم اس کو دیکھتا تو صحیح۔ یہ بڑا سیریس الزام ہے کہ ایک باہر سے ملک آپ کے اندر ایک پوری سازش کر کے ایک گورنمنٹ کو اس کے خلاف سازش کر کے اس کو گراتا ہے۔ تو اس کے یہ اتنا سیریس ایلیگیشن تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی پروب ہو۔ کم از کم سپریم کورٹ وہ جو مراسلہ ہے، جو ڈاکیومنٹ ہے، کم از کم اس کو بلا کے دیکھ تو لیتا کہ کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی سازش ہے اور رجیم چینج کی کوشش ہے، کیا ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں۔ اور دوسرا مجھے افسوس یہ ہوا کہ اتنی جلدی جتنا فیصلہ آیا، جو 63A یعنی کہ جو کھلے عام ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، پولیٹیشنز کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو بند کیا جا رہا ہے ہوٹلز میں اور ان کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچے کو پتہ ہے اب کس قیمت کے اوپر اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں۔ کون سی جمہوریت ہے یہ؟ سب سے بڑا انصاف کا فورم ہے عدلیہ، اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کم از کم اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو سو موٹو ایکشن لے، کیونکہ یہ تو ایک مذاق بن گیا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا۔ اور یہ پہلے بھی یہی شریف برادران نے شروع کی تھی چانگا مانگا، آج سے کوئی 30-32 سال پہلے۔ جبکہ شہری رحمان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان کا بیانیہ بری طرح پٹ چکا۔ PDM کی بنیاد ہی نااہل حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے رکھی گئی تھی۔
پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے وزیر اعظم کے خطاب کے رد عمل میں کہا کہ عمران خان روس کے دورے سے عدم اعتماد کو جوڑ کر جھوٹ پر مبنی ایک بیانیہ بنا رہے ہیں۔ مبینہ خط کی آڑ میں یہ خود کو عالمی لیڈر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ 22 سالہ سیاست میں ایسا کچھ نہیں کیا جس پر عالمی ممالک ان کے خلاف سازش کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کا رد عمل دیکھ کر آپ کو عوام میں جانے کا اعلان منسوخ کرنا پڑے گا۔ اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ قرارداد آرٹیکل 53 کی دفعہ 7 کے تحت جمع کرائی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اپوزیشن رہنما مرتضیٰ جاوید عباسی نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے غیر جانبدار رہنے کی بجائے حکومت کی طرفداری کی۔ ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ کروا کر آئین کی خلاف ورزی کی۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو آئین سے انحراف قرار دے دیا ہے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے اقدامات آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے حماد اظہر کی طبیعت ناساز ہو گئی اور روزے میں بے ہوش ہو گئے۔ وفاقی وزیر نے وضاحت جاری کی کہ بے ہوش ہونے کی خبر درست نہیں تھی، روزے کی وجہ سے چکر محسوس ہوئے تھے۔ وزیر توانائی حماد اظہر کی طبیعت وزیر اعظم ہاؤس میں ناساز ہو گئی۔ انہیں طبی امداد دی گئی، جبکہ حماد اظہر نے سوشل میڈیا پر اپنے بے ہوش ہونے کی خبروں کی تردید کر دی اور روزے کی وجہ سے چند منٹ کے لیے چکر محسوس ہوئے تھے۔ الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تمام دوستوں کی نیک خواہشات اور دعاؤں پر مشکور ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ حکومت کے خلاف عالمی سازش کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کی سربراہی میں کمیشن 90 روز میں ذمہ داروں کا تعین کرے گا۔ جو ہماری قانونی ٹیم ہے وہ ریویو کے اوپر بھی دیکھ رہی ہے اور دیگر جو قانونی آپشنز ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور ہم انشاءاللہ اس کی نظر ثانی کے لیے بھی جائیں گے اور اس گفتگو پہ بھی جائیں گے۔ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو اوریجنل سائفر جو ہے وہ اس کو دیے بغیر جو اوریجنل ریکارڈز ہیں سارے وہ تمام جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں۔ جو شہادتیں ہیں اب تک اس نو کانفیڈنس کی وہ ان کے سامنے رکھی جائیں۔ یہ جو ایک عالمی سازش ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کی سربراہی میں یہ کمیشن تشکیل دیا ہے، جس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے پیچھے چھپے کریکٹرز کو، ان کے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرے اور وہ قوم کے سامنے لائے جائے۔ اس کمیشن کو 90 دن دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا بیان غیر ذمہ دارانہ تھا اور اب فوری طور کے اوپر الیکشن کمیشن اپنے جو ان کا بیان ہے اس پہ نظر ثانی کرے اور 90 دن کے اندر انتخابات ہر حالت میں ہونے چاہیے۔ کل ووٹنگ ہو جائے گی، سپریم کورٹ کا آرڈر اوبے ہوگا؟ یہ مجھے تو نہیں پتا، یہ تو اسپیکر صاحب جو ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ عمران خان ابھی وزیر اعظم ہیں اور رہیں گے۔